السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا موضوع نوجوان نسل کے متعلق ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان خاص طور پر بے روزگاری سے پریشان حال ہے۔ ہاتھوں میں ڈگریاں لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے باوجود اس کو کہیں بھی اچھی جاب نہیں ملتی، یا جس طرح بھی وہ کوشش کر لیتا ہے کسی اچھے روزگار کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے، لیکن روزگار کا کوئی خاص موقع نہیں بنتا۔ اس کے لیے اگر ہم قرآن مجید سے رجوع کریں تو قرآن مجید نے اس کا حل بھی بتایا ہوا ہے۔ بحیثیت مسلمان اگر ہم قرآن مجید سے کسی بھی پریشانی کا حل پوچھیں تو وہ ضرور اس کا حل بتاتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے قرآن مجید پر بہت ریسرچ کی ہے، صدیوں کی ریسرچ ہے جسے طریقت کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے مختلف سورہ مبارکہ پر مختلف انداز میں ان کو پڑھ کر امت کے مسائل کا حل نکالا ہے۔ ایسی ہی ایک صورت جو تمام مشکلات اور مصائب سے نجات دلانے والی ہے، اس کا دم باقاعدگی کے ساتھ کرنے یا کروانے سے یا اس کو پڑھنے سے آپ کا یہ مسئلہ بے روزگاری کا مستقل طور پر حل ہو سکتا ہے۔ اکثر لوگ آ کر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم برسر روزگار ہو بھی جاتے ہیں لیکن چند مہینے بعد پھر بے روزگار ہو جاتے ہیں، یا ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار ہمارا جو ہے وہ فلاپ ہو جاتا ہے، یا کاروبار کرتے ہیں کمانے کے باوجود اس میں بے برکتی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ یعنی ہم ہر حال میں پریشان ہی رہتے ہیں۔ تو اس پریشانی کا حل اللہ کے قرآن میں جو بزرگان دین سے ہمیں ملا ہے وہ ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کا یہ 10-15 منٹ کا عمل اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد برسر روزگار بھی ہو جائیں گے اور کامیابی کی طرف آپ بڑھنے لگیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت جو دم کا طریقہ ہے وہ پریکٹیکلی آپ کو کر کے بتاؤں گا، اور آخر میں کچھ حروف مقطعات ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ آپ متوجہ ہو کہ یہ دم کی ترتیب سنیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز چند ہی روز میں آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، جیسا آپ نے سنا اسی طریقے پر آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں یا سن لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ ایک اچھے روزگار پر اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ جائیں گے. اس کے لیے طریقہ کار تھوڑا سا اور بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ جب آپ نے کسی جگہ اپلائی کرنا ہے یا آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ آپ 10 حروف ہیں حروف مقطعات میں سے جو انتہائی مجرب ہیں اس صورت کے ساتھ. تجربہ شدہ ہے کہ جو بندہ اس طریقے پر عمل کر کے جاتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. سب سے پہلے دائیں ہاتھ کی ایسے جو 5 انگلیاں ہیں ان پر چھوٹی انگلی پر پہلا حرف ح، دوسرا میم، تیسرا عین، چوتھا سین اور 5واں قاف. اس طریقے پر کہ آپ ہر انگلی پر ایک ایک حرف پڑھ کے اس طریقے سے مٹھی بند کر لیں. پھر بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر چھوٹی انگلی سے کاف، ہا، یا، عین، صاد اس طرح پڑھ کے اس کو بھی بند کر لیں. جب بھی آپ کسی دفتر میں انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں یا آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ عمل آپ کر کے اس دفتر میں داخل ہوں، یا پھر آن لائن اپلائی کرنا ہے تو پہلے یہ 10 حروف اس ترتیب سے پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ کھولیں اور اپنا مدعا بیان کریں. اگر آپ کسی دفتر میں اپلائی کر رہے ہیں تو یہ دفتر کے باہر یہ عمل اس طریقے سے ہاتھ بند کر کے دفتر میں داخل ہوں. جیسے ہی داخل ہونے لگیں تو کوئی بھی شخص آپ کے سامنے آئے، اس کو جب السلام علیکم کہیں گے تو آپ ہاتھ کھول لیں گے. ہاتھ کھول کر اس کا سامنا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کی کوئی درخواست اللہ کے فضل و کرم سے رد نہیں ہوگی. اور اگر آپ دکاندار ہیں تو یہی 10 حروف اپنی انگلیوں پر پڑھ کے اسی ترتیب سے بند کر کے ہاتھوں کو، اور پھر آپ جب دکان کھولنے لگیں تو اس وقت ہاتھ کھول لیا کریں. اس کا معمول بنا لیں، اور فجر کی نماز کے بعد جب تک نوکری نہیں ملتی یا کاروبار میں وسعت نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ دم روزانہ سنیں یا خود سے پڑھ لیا کریں. جب برسر روزگار ہو جائیں تو پھر فجر کی نماز کے بعد یہ سورہ مبارکہ اس کا معمول رکھیں، روزانہ 1 مرتبہ کم از کم اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ برسر روزگار ہونے کے بعد دوبارہ بے روزگار نہیں ہوں گے.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।